اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کی بنیادی ضرورت اور بنیادی خواہش یہ ہے کہ وہ مالی طور پر مضبوط ہو۔ شریعت مطہرہ میں بھی اس بات کی بالکل اجازت ہے کہ آدمی سرمایہ کاری کرے، مالی طور پر مضبوط ہو، فقر و فاقہ کے اندیشے سے محفوظ ہو، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر سکے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شریعت صرف اور صرف دنیا دار بننے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ آدمی دنیا کمائے اور اس کے ذریعے سے دینی مقاصد کو حاصل کرے۔ آج کی نشست میں ہم سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ میری اس گفتگو کا فائدہ ہر فرد کو بھی ہوگا اور بہت سارے وہ افراد جو مل کر تجارت اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا اور اس ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا فائنانس مینجمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالی وسائل کی منصوبہ بندی کیسے کریں، تنظیم اس کے حوالے سے کنٹرول کیسے کرنا ہے، ان کا اندازہ کیسے لگانا ہے، تاکہ ایک ادارے کو یا ایک فرد کو اپنے اہداف جو مالی ہیں وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو سکے۔ یہ جو مینجمنٹ ہے سرمایہ کاری کی، اس کے ذریعے سے کسی بھی شخص کی آمدنی، اس کا خرچ، اس کی بچت، اس کی سرمایہ کاری اور رزق کے تمام مؤثر انتظامات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے اپنے عنوان کی ایک مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے کہ اس مینجمنٹ کو کیوں دیکھا جانا ضروری ہے اور اس سے آگاہی کیوں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی مالی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے اور سرمایہ کاری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ اس عنوان کے تحت آ سکتی ہیں۔ اب اس مینجمنٹ کے اجزاء کیا ہیں، میں دی پوائنٹ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ان اجزاء پہ غور کریں گے تو آپ ایک مضبوط اپنا مالی بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس مینجمنٹ کے تحت یہ آتی ہے کہ سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، جس کو آپ کیپٹل پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس سرمایہ کاری کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے تو آپ مالی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس عنوان کے تحت یہ بات آ جاتی ہے کہ کتنی رقم کی ضرورت ہے، وہ رقم کہاں سے آئے گی اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کے تحت آتی ہیں۔ رقم کہاں سے آئے گی، رقم کو کہاں خرچ کیا جائے گا اور کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مضبوط اپنا مالی بیک گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیجئے۔ دوسری چیز ہے کہ اپنی سرمایہ کاری کو مضبوط کرنے کے لیے بجٹ بنانا بھی ضروری ہے۔ بجٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی اور اخراجات کا آپ تخمینہ لگائیں اور ایک واضح منصوبہ بنائیں کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں۔ جب تک آپ اپنی زندگی میں بجٹ نہیں بنائیں گے، اس طرح کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، آپ مالی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات سرمایہ کاری کا فیصلہ بھی کرنا ہے، جس کو آپ انویسٹمنٹ ڈیسیژن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس رقم تو موجود ہے لیکن آپ نے اس دستیاب رقم کو کہاں لگانا ہے جہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے۔ تو یہ بھی منصوبہ بندی ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس ایسی انویسٹمنٹ کی منصوبہ بندی ہوگی تو یقیناً آپ مالی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کام کرنا ہے کہ پھر مالی تجزیہ بھی کیجیے، یعنی اپنے مال کی پوری رپورٹس تیار کیجیے۔ بیلنس شیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، منافع اور نقصان کا باقاعدہ حساب ہونا چاہیے، اس کا آپ جائزہ لیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے یکسر ہٹ کے مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ اس کا حساب نہیں کرتے اور آپ اس کے بارے میں مالی تجزیہ نہیں کر پاتے تو یقیناً منافع کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے جسے رسک مینجمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ مالی نقصان سے بچنے کی حکمت عملی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، سرمایہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس مؤثر حکمت عملی نہیں ہے کہ آپ نقصان سے بچ سکیں تو آپ کا وہ سرمایہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ تو اگر آپ مالی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان اجزاء پر، ان 5 پوائنٹس پر غور و فکر کریں اور اس کے بعد اپنا کاروبار آپ شروع کریں، تجارت کریں۔ من طلب المال فلیتجر، جو آدمی مالدار بننا چاہتا ہے تو وہ تجارت کرے، انویسٹمنٹ کرے، یقیناً اس کو فائدہ ہوگا۔ میں اس کی اہمیت 5 پوائنٹ میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو گفتگو آپ کے سامنے کی ہے کہ مالی مینجمنٹ کیوں ضروری ہے، اس کی افادیت اور اہمیت بھی دیکھیے۔
इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि कारोबार में मुनाफ़े उसके अंदर इजाफ़ा होगा अगर वाक़ईतन आप मैनेजमेंट करके अपना कारोबार शुरू करते हैं। दूसरे नंबर पर माली बहरान से बचाव होगा। अगर आपके पास कोई मंसूबा है तो यकीनन आप माली बहरान से बच सकेंगे, और अगर आपका कोई मंसूबा नहीं है, ऐसे ही आप कहीं रकम लगा रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि मैं माली बहरान से निकल आऊँगा, तो ऐसी उम्मीद हरगिज़ न लगानी चाहिए। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास ये मैनेजमेंट है तो दुरुस्त सरमायाकारी के फ़ैसले आप कर सकेंगे। आपको मालूम होगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ नहीं करनी। चौथा फ़ायदा ये होगा कि खर्च और आमदनी में तवाज़ुन होगा कि आप कितना सरमाया लगा रहे हैं, कितनी आपको आमदन हो रही है, आपकी ज़रूरियात कितनी हैं, ये सब चीज़ें आपको इस मैनेजमेंट से हासिल होंगी। और पाँचवीं चीज़ ये है कि तवील मुद्दती तरक्की का फ़ैसला, कि अगर आप मैनेजमेंट के साथ अपने सरमाए को लगाते हैं तो आप काफ़ी अरसे तक तरक्की की तरफ रवां दवा रह सकते हैं। अगर आपके पास कोई मंसूबा नहीं होगा तो यकीनन ये सारा सरमायाकारी का मामला फलाप हो सकता है। तो ये शरीयत के तनाज़ुर में भी अगर देखा जाए तो शरीयत इसकी हौसला शिकनी नहीं करती, और दुनियावी एतबार से भी देखा जाए तो ये अज़ हद ज़रूरी चीज़ें हैं। लिहाजा मैंने आपके सामने एक तजज़ियाती पॉइंट पेश कर दिया है। एक फ़र्द भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है और एक कंपनी भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकती है कि आप फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।